اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ووجدک عائلا فاغنا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے عالم اسلام کو تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت اگر ہم خدا کے ایک قانون، اس کی ایک روش اور سنت کو سمجھ لیں تو یہ آیت ببانگ دوحل بتا رہی ہے کہ میں کس ہستی کی عظمت کو بیان کر رہی ہوں۔ خداوند متعال کا قانون یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیشہ ہر شخص یا ہر فاعل کے فعل کو یا ہر عمل انجام دینے والے کے عمل کو اپنا فعل قرار نہیں دیتا، اپنی طرف نسبت نہیں دیتا۔ بعض افعال ہوتے ہیں یا بعض اعمال ہوتے ہیں جنہیں خداوند متعال اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ مثلا خداوند متعال رسول گرامی اسلام جیسی شخصیت سے فرماتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ لہٰذا یعنی یہاں پہ فرمایا کہ اے پیغمبر یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ خدا نے پھینکی ہیں۔ جب آپ پھینک رہے تھے تو گویا خدا پھینک رہا تھا۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل کہ خداوند متعال ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، آپ دیکھ لیجئے کہ دو نبیوں کو دو شخصیتوں نے پالا۔ حضرت موسیٰ کو فرعون پال رہا ہے اور رسول گرامی اسلام کو حضرت ابو طالب پال رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ حضرت ابو طالب کا عمل وہ ارزش اور ویلیو رکھتا ہے جو فرعون کا عمل نہیں رکھتا، کیونکہ حضرت ابو طالب کا عمل معرفت اور نیت خالص کے ساتھ ہے۔ لہٰذا خدا قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ موسیٰ کو ہم نے پالا، لیکن یہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو ہم نے پناہ دی اور ہم نے آپ کی پرورش کی۔ اسی طرح اس آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو فقر اور غربت کی حالت میں پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تاریخیں اٹھا کر دیکھیے کہ وہ کون سی ہستی تھی جس نے رسول گرامی اسلام کو آ کر غنی کر دیا، وہ کون سی ہستی تھی جس نے رسول گرامی اسلام کو آ کر غربت اور فقر اور تنگ دستی سے نکالا، وہ کون سی ہستی تھی جو جہاد بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کی قرآن کی آیت کی مصداق ٹھہری، وہ ہستی جس نے اپنا سارا مال رسول گرامی اسلام پر لٹا دیا۔ صرف مال نہیں لٹایا، وہ ہستی جس سے اس وجہ سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ وہ رسول گرامی اسلام کا ساتھ دیتی ہے۔ جناب سیدہ کی ولادت کے وقت اس ہستی سے مکے کی تمام عورتیں بائیکاٹ کرتی ہیں، اس کے پاس نہیں آتی۔ وہ ہستی جو اقتصادی پابندیوں کو شعب ابی طالب میں سہتی ہے اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتی ہے، لیکن خداوند متعال کے اس رستے کو نہیں چھوڑتی، رسول کے ساتھ کو نہیں چھوڑتی۔ لہٰذا ایسی ہستی جب مال، جان، سوشل بائیکاٹ، اقتصادی پابندیوں جیسی قربانیاں دیتی ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی، اپنا سب کچھ خدا اور اس کے رسول کے لیے فدا کرتی ہے، تو یہ حضرت خدیجہ اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں کہ پھر خدا فرماتا ہے کہ اے خدیجہ یہ جو آپ نے غنی کیا ہے رسول خدا کو، یہ آپ نے غنی نہیں کیا، یہ مجھ خدا نے غنی کیا ہے۔ اس مقام اور ولایت کے اور عزت اور عظمت کے اور خدا کے قرب کے اس عالی مقام تک پہنچنے والی شخصیت کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔